کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا ملبہ ہم پر نہ ڈالیں. فیصلہ تو فیصلہ, آپ کو قبول کرنا ہے تو کریں, آپ کی مرضی ہے. میں بھی جوک سنا سکتا ہوں, مجھے بھی جوکس آتے ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ سنا تو رہے ہیں اور اس سے زیادہ کیا سنائیں گے. تو اپنا ریفرنس ہے اس والا فیصلہ دے رہے ہیں یا وہ بدلا لے رہے ہیں. تو ہر کوئی یہ کہے گا دیکھیں کہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کا میں بھی امیدوار ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. بشرا بی بی نے بڑا سرپرائز دے دیا ہے, اور دوسری جانب مرتضیٰ سولنگی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شرکا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے, اور اس کے علاوہ فیصلے کے بعد چیف جسٹس صاحب کا بھی جواب سامنے آ گیا اپنے فیصلے کے حوالے سے. اس سب پر گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. کامنٹس شامل کر لیتے ہیں. ہیلو میڈم ہے, وہ لکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی ٹیم از ناٹ گوئنگ تھرو پراپرلی وٹ دے آر ڈوئنگ ناؤ. ٹیم ہیز گیون ٹکٹس وچ کلیئرلی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اچھا دیکھیے, تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کو جو کہ ظاہر ہے بجا تحفظات ہیں, اور اس کے بعد امتیاز عالم صاحب کو جو ٹکٹ دیا گیا اس کے بعد ان کا ٹکٹ واپس بھی لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ایک ایک کا بغور جائزہ لیتے اور کہتے کہ صاحب اس کو ٹکٹ جاری کرنا ہے, یہاں نہیں کرنا. تو یہ تمام تر چیزیں تھیں, لیکن ظاہر ہے ٹکٹ کا جو معاملہ تھا وہ اب گزر چکا ہے. صحیح. اور امفا صاحبہ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ رشید واز نیور پی ٹی آئی ممبر, ہاؤ ہی کین آسک فار ٹکٹ, ہی ہیڈ ہز اون پارٹی. دیکھیے, شیخ رشید صاحب نے جس منہ سے ٹکٹ کی بات کی تو وہ شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک یارانہ تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جب شیخ رشید صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, لال حویلی سے جو خبر آئی کہ شیخ رشید احمد صاحب نے اور لال حویلی سے عمران خان صاحب کی تمام تصاویر جو شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ تھے وہ اتار دی گئیں, کیونکہ شیخ رشید صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے کہ عمران خان سے دوستی نبھاؤں گا, اور جس سے بھی دوستی نبھاتا ہوں قبر تک نبھاتا ہوں. تو شیخ رشید صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد دیکھا جا رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کتنا نبھا پاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب نے وہ تمام تصاویر جس میں عمران خان صاحب ساتھ ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ, تو وہ تمام تصاویر اتر گئی ہیں لال حویلی سے. تو یہ کیسی دوستی تھی شیخ رشید صاحب کی, پتہ نہیں. بالکل. اور یہ زکا صدیقی صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ سردار لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کہاں ہیں, وہ عدالت کیوں نہیں آئے. دیکھیے, سردار لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن عدالت کیوں نہیں آئے, وہ فیصلہ میرا خیال ہے اس میں جو وکیل تھے وہ لطیف کھوسا نہیں تھے, اور سردار لطیف کھوسا نہیں تھے, اور اعتزاز احسن صاحب بھی وکیل نہیں تھے. تو وہ دونوں اس لیے نہیں آئے. صحیح. بات کریں گے چیف جسٹس صاحب کا بھی جو فیصلے کے بعد جواب سامنے آ گیا ہے, اور دوسری جانب بشرا بی بی صاحبہ نے بھی بڑا سرپرائز. سب سے پہلے تو لطیف کھوسا صاحب کا بیان جو کہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. لطیف کھوسا صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد واحد عیسیٰ صاحب کے سامنے آج پیش ہو کر یہ کہا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں, کہا کہ آپ نے 13 جنوری کی رات 11:30 بجے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد تو فیلڈ ہی نہیں بچی, لیول کیا ہوگا. تو اس کے بعد ظاہر ہے لطیف کھوسا صاحب کو جواب آیا کہ آپ کی مرضی, آپ فیصلہ مانیں یا آپ اس سے اعتراض کریں, لیکن فیصلہ تو فیصلہ ہے, وہ قائم ہے. انہوں نے قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا ملبہ ہم پر نہ ڈالیں. فیصلہ تو فیصلہ, آپ کو قبول کرنا ہے تو کریں, آپ کی مرضی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد ظاہر ہے لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ اب ہم عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں, وہ عوام کی عدالت جو کہ 25 کروڑ عوام پر مشتمل ہے. اب ہمارا فیصلہ وہ کریں گے. تو اس کے بعد ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ درخواست لیول پلینگ فیلڈ والی نمٹا دی. مسرت ہلالی صاحبہ کے کچھ ریمارک سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ جانبدار ہے, اور اس کے علاوہ یہ مجھے بڑے ٹپیکل انہوں نے کہا الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں, آپ کو باقی سیاسی جماعتیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اور دیکھیے اب مسرت ہلالی صاحبہ ہیں جی, مسرت ہلالی صاحبہ ہی ہے نا. تو ان کا اس سے پہلے جو ظاہر ایک بیان آیا تھا کہ آپ نے جو ٹی وی پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. مسرت ہلالی صاحبہ بڑا ٹپیکل خواتین کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں جیسے ہوتی ہیں عام طور پر نارملی
ان کا یہ نظر نہیں آتا کہ وہ ایک جج صاحبہ ہیں, ان کو ایسے فیل کرنا چاہیے. یعنی عمران ریاض صاحب کے کیس کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تو جائیں گے, لیکن جائیں گے کیسے؟ آپ جج صاحبہ ہیں, آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے سیکیورٹی. آپ کی جب آپ کوئی بیان دیں گی تو آپ کو ریمارکس کر کے کوٹ کیا جائے گا, اور آپ کے ریمارکس کا حوالہ دیا جائے گا, آپ کے ریمارکس نظیر بن جائیں گے. تو آپ ایسی بات کریں گی جس سے ظاہر ہے وہ جو ٹپیکل, یہ میں ظاہر لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوا, ایسا گمان ہوا کہ یہ ایک خوف جھلک رہا ہے, ایک پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ٹپیکل خواتین والا جواب. ریمارکس کو بھی بڑا جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں. ظاہر مسرت ہلالی صاحبہ کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس آنا, بہرحال درخواست تو واپس دے لی گئی, اور اس کے بعد ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے درخواست نمٹا دی. ایک اور بات جو کہ سوشل میڈیا پر مرتضیٰ سولنگی صاحب کا ایک بیان ہے جو کہ زینت بنا ہوا ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ایک بات کہی کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی مانے نہ مانے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ایک آواز سنی, لوگوں نے کامنٹس پاس کیے کہ واٹ اے جوک, اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اور بہت زیادہ کہکوں کی اور ہنسنے کی بھی آواز سنائی دی. جو بھی شرکا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور حامد میر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہے ہیں, مسکرائے بغیر نہ رہ سکے. اور اس کے علاوہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ میں بھی جوک سنا سکتا ہوں, مجھے بھی جوکس آتے ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ سنا تو رہے ہیں اور اس سے زیادہ کیا سنائیں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ وہ جو فیصلہ آیا ہے 13 جنوری کو, وہ کسی قانون ماہر کے لیے اس معاملے پر تبصرہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہیں ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس فیصلے نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے, ایک نظیر ہے ایک یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا. مرتضیٰ سولنگی صاحب کی اس بات پر تو پھر سبھی لوگ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, جس پر انہوں نے شاید یہ بھی کہا کہ آگے سے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہ مجھے بھی مذاق آتے ہیں, مجھے بھی لطیفے آتے ہیں, میں بھی لطیفے سنا سکتا ہوں. اسی کے بعد تو میں نے کہا نا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ وہی تو کام کر رہے ہیں. لیکن جب حامد میر صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ اگری کرتے ہیں نہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے جس کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ ہے ظاہر PMLN. انہوں نے نام نہیں لیا لیکن سب اندازہ لگا سکتے ہیں. حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ, حامد میر اس سے پہلے یہ رائے دے چکے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ایسا گمان ہو رہا تھا کہ قاضی صاحب جو اپنا ریفرنس ہے اس والا فیصلہ دے رہے ہیں, وہ بدلہ لے رہے ہیں. صدارتی ریفرنس جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان پر ظاہر ہے بھیجا گیا تھا, لیکن حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ مخالفت کر چکے ہیں اس کی. لیکن بہرحال کے جو ریمارکس بھی تھے ظاہر ہے پھر ان کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا. اس کے علاوہ جو بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ ہے, سوشل میڈیا پر بھی یہ زینت بنا ہوا ہے, کیونکہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ آج جو عدت میں مدت والا کیس ہے, بشرا بی بی نے ایک کام بڑا اچھا کر دیا ہے کہ وہ کر دیا ہے چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جتنی پروسیڈنگس ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں, کیونکہ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے دو کام کریں کہ ایک تو اس کیس کو آج ہی مقرر کر دیں, اگر آج مقرر نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ کی بنیاد پر تو ایک اور کام کیا جا سکتا ہے. استدعا کی گئی درخواست میں کہ جب تک یہ کیس مقرر نہیں ہوتا سماعت کے لیے تب تک سیشن کورٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو رکوا دیا جائے. آپ دیکھیں نا, اب اس وقت عمران خان صاحب مقید ہیں, کئی مہینے گزر چکے ہیں. عمران خان صاحب پر ظاہر ہے گولیاں لگی ان کو, اور ان کے علاوہ جو کیسز اور کیریکٹر ایسیسینیشن عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے روز, مطلب ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی نے عمران خان صاحب پر الزامات لگا دیے, کوئی نئی کتاب آ گئی اور اس کے بعد کسی کا انٹرویو آ جاتا ہے. اب انٹرویو ظاہر ہے یہ فیز بھی گزر چکا ہے, انٹرویو والا تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں. لیکن یہ تو ایک چیز ہے نا, کچھ ہو جانے کے بعد بلہ بھی لے لیا گیا, لاسٹ یہ ہوا, ایک یہ ہوا. اور اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اب ہر کوئی یہ کہے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہر کوئی یہ کہے گا دیکھیں کہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کا میں بھی امیدوار ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنی ویب سائٹ پر ایک پورٹل بنا دیا ہے کہ جس سے تفصیلات لی جا سکیں گی جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہوں گے. اور رؤوف حسن صاحب نے ایک اور بات
بات کی ماریہ میمن صاحبہ کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں جس سے ہماری جو 227 نشستیں ہیں جن میں ایک تو وہ نشستیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو ملنی ہوتی ہیں مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی, وہ ایسے ہم بچا سکتے ہیں کہ ہماری 2 پارٹی سے بات چل رہی ہے. اب یہ ویسی بات نہ ہو کہ جیسی اختر اقبال ڈار صاحب سے ہوئی نظریاتی پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے آگے پریس کانفرنس ایسی بات نہ ہو, لیکن اگر اچھی بات ہو اچھے اور آرگنائز انداز میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں بھی رکاوٹیں ڈالے گا ہمارے لیے, لیکن انہوں نے کہا ہوگا یہ کیونکہ ایک جماعت جس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی تو ہم تمام تر کینڈیڈیٹس جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جائیں گے اور الیکشن جیتیں گے آزاد ہیں اور وہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. اس کے بعد وہ جو 227 نشستیں ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں, یہ ایک پاسبلٹی ہے, لیکن ابھی یہ جو پلان ہے وہ پریکٹیکلی ممکن نظر نہیں آ رہا. صحیح, اور اب وقت بھی کم ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے, وقت اب تو ظاہر ہے 8 فروری کا انتظار ہے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.